جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ڈسٹریبیوشن فنکشنز. اور ڈسٹریبیوشن فنکشنز ہمارے پاس بائنومیل ڈسٹریبیوشن ہے، پوائزان ڈسٹریبیوشن ہے اور گاؤسین ڈسٹریبیوشن ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ بائنومیل ڈسٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، جو یوز ہوگا. اور گاؤسین ڈسٹریبیوشن بھی امپورٹنٹ ہے استعمال کے لحاظ سے، اپلیکیشن کے لحاظ سے، بلکہ تینوں امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہمارا جو زیادہ فوکس ہوگا وہ بائنومیل ڈسٹریبیوشن پہ ہوگا. تو ان ڈسٹریبیوشن فنکشنز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ذرا پچھلے لیکچر کا کچھ تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں. جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور ویرینس ہم نے ڈسکس کیا تھا. اچھا، یہاں پہ دیکھیں یہ ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ریپرزنٹیشن. یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ریپرزنٹیشن ہے. دیکھیں ہمارے پاس اگر اس کو ہم دیکھ لیں، اس شیپ کو، یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اور فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو پورشن کور کرتا ہے وہ 68% پورشن کور کرتا ہے. یعنی اس کرو کا، یہ جو ایک یونیفارم کرو آپ کے پاس آیا ہے یا ایک بیل شیپ کرو آپ کے پاس آئی ہے، اس کا جو 68% پورشن ہے ایریا انڈر دا کرو، اس کو ہم فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے نام سے پکارتے ہیں، یاد رکھیں. اور اگر ہم 95%، یعنی یہ دیکھیں اگر یہ 95% پورشن آپ لے لیں تو پھر یہ سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہلاتا ہے. اور اگر آپ 99.7% لے لیں تو یہ تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو شو کرتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ About 68% of the data lies within one standard deviation of the mean. یعنی کہ جو ڈیٹا آپ لے رہے ہیں، 68% ڈیٹا آپ جو لے رہے ہیں وہ اس کو ہم اکارڈنگ ٹو دی آلریڈی ڈیفائنڈ رولز اس کو ہم جو ہے نا فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں لیتے ہیں. پھر 95% ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ اس کرو کو کتنا آپ نے کور کیا. پہلے آپ نے 68% کور کیا تھا، پھر آپ نے 95% کور کیا، پھر 99.7% آپ نے کور کیا. تو ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے یہ جیسے کہ اس گراف کو اگر ہم دیکھ لیں، ہمارے پاس پازیٹیو سائڈ بھی ہے، ہمارے پاس نیگیٹو سائڈ بھی ہے. تو پورا یہ جو یہ لائن ہے یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہلاتا ہے. اور اگر آپ ڈسپرشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہاف پورشن ہے مین ویلیو سے کتنا آپ ڈسپرس ہو گئے، دیٹ از کالڈ ڈسپرشن. اس ڈسپرشن میں اسکوئر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں اسکوئر نہیں آتا. اس کے جب آپ اسکوئر روٹ لے لیتے ہیں تو اس کا ایک یونٹ آئے گا، اور وہ یونٹ وہی ہوگا جو آپ مین ویلیو کے لیے جو یونٹ استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے یہ اسپریڈنگ کو شو کرتا ہے. میئر آف اسپریڈ موسٹ کامنلی یوز ان اسٹیٹسٹیکل پریکٹسز. اور یہ جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور ویرینس کی باتیں ہم کرتے ہیں، پریکٹیکلی جو لوگ فائنانس کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس مختلف ڈیٹا آتا ہے، پھر اس کو پلاٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے نا وہ جو ہماری مین ویلیو ہے اس سے وہ کتنا
ڈیویٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کے پاس جو کرو ہے اس کی نیرو یعنی اس کی وڈتھ آپ کے پاس زیادہ ہے تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی زیادہ ہوگا، اور اگر اس کی وڈتھ کم ہے تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی کم ہوگا. یعنی اگر نیرو کرو ہوگا بہت قریب قریب ہوگا، اتنا قریب ہو کہ وہ بالکل سپوز اس مین ویلیو کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ویریٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس آپ کا کرو فار ایگزامپل بہت اس طرح یعنی کہ شارپ کرو ہو، بالکل اس کے قریب قریب آتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا پوائنٹس بہت کم ہیں. یہ کچھ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے. اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ تب لیتے ہیں جب بہت سارے ڈیٹا آپ کے پاس ہو، پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ بھئی کتنا میں مین ویلیو سے ڈیویٹ کر رہا ہوں. تو ان چیزوں کو آپ خود بھی ذرا دیکھ لیں، نیٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ سے آپ لوگ بک وغیرہ سے مواد اکٹھا کر لیں جو اسٹیٹسٹکس کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارا جو اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ٹاپک ہیں، کچھ ہم تھوڑے سے ایگزامپل سالو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ڈسٹریبیوشن فنکشنز کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہے کہ فائنڈ دا مین ویلیو دا ویریئنس، یعنی مین ویلیو کے لیے ایکس بار، ویریئنس کے لیے ڈیلٹا ایکس اسکوئر کا بار، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا پھر جب آپ اسکوئر روٹ لیتے ہیں فار اے سنگل تھرو آف اے ڈائی، اس کی مین ویلیو کیلکولیٹ کر لو. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 یہ سارے ہمارے پاس مطلب پاسبل ایونٹس ہیں. ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں، 1 کو دیکھ لیں، 2 کو دیکھ لیں، 5 کو دیکھ لیں، 6 کو دیکھ لیں، یہ سارے آپ کے پاس ایکولی پروبیبل ہیں. دس از کالڈ اے پریوری پروبیبلٹی. ایکولی پروبیبل تو 1/6 آپ کے پاس آئے گا، یعنی پی آئی از اکول ٹو 1/6. ہر ایک کی پروبیبلٹی 1/6 پاسبل ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جب اس کی مین ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 1/6 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 کو، پلس پھر جو ہمارے پاس ایونٹ 2 ہے اس کی پروبیبلٹی وہ بھی 1/6 ہے، 2 ملٹیپلائی بائی 1/6، 3 ملٹیپلائی بائی 1/6. لیکن بجائے یہ کہ ہم اس طرح لکھیں، ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1/6 کو کامن کر لیا اور ان کو سب کو جمع کر لیا، تو دس از دا مین ویلیو. اس کے بعد آپ نے اس کا اسکوئر لینا ہے. تو جب آپ اس مین ویلیو کا آپ یعنی آپ یہ دیکھیں اسکوئر کا مین ویلیو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دس از دا سیکنڈ مومنٹ. تو سیکنڈ مومنٹ پروبیبلٹی وہی ہے، صرف ایونٹس کی آپ اسکوئر لے رہے ہیں، چونکہ یہ ہمیں ضرورت ہے. جب ہم ڈسپرشن یا ویریئنس فائنڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس کی، اس لیے ہم سیکنڈ مومنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو سیکنڈ مومنٹ is being calculated for the sake of measurement of the variance یا dispersion. تو ڈیلٹا ایکس اسکوئر بار پھر ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا ایکس اسکوئر بار مائنس ایکس بار اسکوئر. اب ایکس بار اسکوئر کا مطلب یہ ہے کہ سمپل جو ہے نا آپ کے پاس پھر یہ 49/4 آ جائے گا، کیونکہ یہ 7/2 ہے تو 7 7 49 اور 2 2 4. یہ میں نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن آپ ڈائریکٹلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ویریئنس آ گیا. اب ہمارے پاس یہ اسٹینڈرڈ، یہ دس از اے پیور میتھمیٹیکل کوشچن. یعنی کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کوئی دوسرا ایگزامپل لے لیں جو کہ اسٹیٹسٹکس سے میں مطلب اٹھا کے پھر آپ اس کو مزید فزیکلی سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ تو سمپلی ہم نے ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس طرح اس کو سالو کریں گے اس قسم کی پرابلم کو. دوسرا ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، یہ بک سے میں نے لیا ہے، ایگزیکٹلی اس کو کاپی کیا ہے، کہ کتنے ٹائمز ہاؤ مینی ٹائمز مسٹ اے ڈائی بی تھرون انٹل 6 اپیئرز. میں اس کو کتنی دفعہ پھینکوں گا کہ میرے پاس 6 آ جائے. اب یہ تو آپ کے پاس ایسی بات ہے کہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ تھرو کر لیا تو آپ کے پاس 6 آ جائے گا. یہ تو آپ کے پاس بہت سارے ایسے ایونٹس آئیں گے، آپ اس کو تھرو کریں گے
اب پتہ نہیں کتنے تک تھرو کریں گے، تو تب آپ کے پاس کہیں ایک دفعہ وٹ ایور 2 دفعہ 3 دفعہ جو بھی ہے، جب بھی آپ تھرو کریں گے تو پاسبلٹی ہے آپ کے پاس کہ 6 آ بھی جائے اور 6 نہ آ بھی جائے. تو یہ ایک کویشچن ہے، اور اس کو اگر ہم جنرلی سالو کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو اب میں ایک جنرل شکل دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے پھر ہم مطلب یہ کتاب میں انہوں نے لیا ہے کہ سپوز پی پرابیبلٹی ہے 6 کی اپیئر ہونے کی، اور کیو پرابیبلٹی ہے 6 کی ناٹ اپیئرنس کی، یعنی 6 نہ آنے کی پرابیبلٹی اگر کیو ہے، اور پی فار ایگزامپل 6 آنے کی پرابیبلٹی ہے. جنرلائز کیا ہے اس کو. اب اس کوشچن کو بیسیکلی ہم جنرلائز سالو کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ جو اگر آپ اس کے لیے فارمولا نکالنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو نارملائزیشن کنڈیشن، تو پی پلس کیو از اکول ٹو 1، یعنی کہ آنے کی پرابلٹی اور نہ آنے کی پرابلٹی کو جمع کرو. اب کتنی دفعہ آپ پھینکو گے وہ الگ بات ہے، لیکن آنے کی پرابیبلٹی پی ہے اور کیو نہ آنے کی پرابیبلٹی کو کہلاتی ہے. تو وہ 1 کے برابر ہے، تو پھر پرابیبلٹی آف 6 ہمارے پاس 1 مائنس کیو بن جائے گا. ہاں، اور سیمپل اسپیس ہمارے پاس یہ ہیں 1 سے لے کر 6 تک. اب دی پرابیبلٹی آف سکسیس فار دا فرسٹ ٹائم آن دا ٹرائل آئی از گیون. اب سکسیس کی پرابیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں، تو سکسیس کی جو پرابیبلٹی ہے فرسٹ ٹائم آپ نے تھرو کیا، سپوز آپ کے پاس 6 آ گیا پی، دوسری دفعہ آپ نے تھرو کیا، مطلب ٹرائل دو ٹرائلز آپ کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ 6 آیا ایک دفعہ نہیں آیا. پھر فار ایگزامپل 6 آیا اور نہیں آیا، وہ کیو اسکوئر ہو گیا، کیونکہ دیکھیں یہ بڑھتا جا رہا ہے، ادھر اسکوئر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہمیں تو 6 صرف چاہیے، تو وہ ہمارے پاس پی آ رہا ہے، لیکن 3 دفعہ پھینک رہے ہیں، تو 3 دفعہ پھینکنے میں آپ کے پاس یعنی کہ نہ آنے کی پرابیبلٹی فار ایگزامپل کیو اسکوئر ہے اور آنے کی پرابیبلٹی پی ہے. اور پھر فار ایگزامپل جب آپ 4 دفعہ پھینک رہے ہیں تو نہ آنے کی پرابیبلٹی فار ایگزامپل کیو کیوب ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھاتے جائیں پی. اب یہ ضروری نہیں ہے، اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ 3 دفعہ پھینکو 3 دفعہ آپ کے پاس 6 آ جائے، لیکن ہمارے پاس ہم نے چونکہ یہاں پہ کوشچن میں یہ پوچھا ہے کہ آن دا ایوریج کتنی دفعہ میں اس کو پھینکوں گا کہ میرے پاس 6 آ جائے، بس میرے پاس ایک 6 آ جائے، یہ میرے لیے کافی ہے. تو ہم اس کو ایک جنرل طریقے سے سالو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کو آپ یعنی یہاں پہ اگر آپ ان تمام پرابلٹیز کو جمع کر رہے تو یہ تو آپ اس کو بڑھاتے جاؤ، بس پتہ نہیں کب یہ اینڈ ہوگا. جتنی دفعہ آپ کرو گے اس کو پھینکو گے تو آپ کے پاس یا آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس کو جب آپ جنرلی لکھتے ہو، یعنی فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس یہ کیو پی کیو اسکوئر پی ان سے پی کامن کر لو، تو یہ 1 پلس کیو اسکوئر اس طرح بڑھاتے جاؤ، یہ ہمارے پاس ایک سیریز بنتا ہے. تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 1 ڈیوائڈ بائی 1 مائنس کیو، اور 1 مائنس کیو پی کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان تمام پرابلٹیز کو آپ جمع کرو گے تو اس سے تو 1 آئے گا. So the sum of all probabilities is equal to 1. Now if we take the mean number of trials، اب اگر ہم mean number of trials لینا چاہتے ہیں، کیونکہ سوال میں پوچھا ہے on the average how many times must be a die thrown until 6 appears. تو the mean number of trials جو ہے اس کا فارمولا یہ ہے x bar is equal to this، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا فار ایگزامپل 1 سے اور n پہ اینڈ ہو گیا. تو ایکس آئی ایک جنرل ٹرائل ہے، پی آئی اس کی پرابلٹی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے 1 ملٹیپلائی بائی پی کیا، پھر اس کے بعد دیکھیے یہ فرسٹ ٹرائل ہے تو اس کے ساتھ پی ملٹیپلائی ہوا، سیکنڈ ٹرائل ہے تو 2 ملٹیپلائی ہوا، تھرڈ ٹرائل ہے تو 3 ملٹیپلائی ہوا، فورتھ ٹرائل ہے تو 4 ملٹیپلائی ہوا یہ اس کے ساتھ، اور پھر اس کو آگے مزید بڑھاتے جاؤ. تو جب آپ اس کو اس فارم میں لکھیں گے، اس کو پھر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ڈی بائی ڈی کیو ڈیریویٹو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، اپ ٹو کیو پاور n آپ نے لے لیا، اور یہ ہمارے پاس جیومیٹرک سیریز ہے، یاد رکھیں.
اب جیومیٹرک سیریز اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں 1 ڈیوائڈ بائی 1 مائنس کیو. اب جیومیٹرک سیریز میں ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کامن ریشو کے نام سے پکارتے ہیں. یہ فار ایگزامپل یہ کوئی بھی آپ سمیشن لکھتے ہیں، سمیشن آئی 1 سے لے کے n تک، تو اس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ 1/2 + 1/4 + 1/8. تو ایچ سکسیسو ٹرم کین بی obtained by multiplying the previous term by 1/2. مطلب ایک خاص ڈفرنس ہوگا جس کو ہم کامن ریشو کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہاں پہ جو ڈفرنس ہے وہ 1/2 ہے اس سیریز میں. یہ جیومیٹرک سیریز ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے، یعنی یہاں پہ یہ جنرل ویلیو میں لکھ رہا ہوں. ابھی اس کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن درمیان میں جیومیٹرک سیریز کے باتیں آ گئی تو میں نے پھر ساتھ میں جیومیٹرک سیریز کا حوالہ دیا ہے. اور یہ دوبارہ مطلب یہ بالکل وہ فرسٹ ایئر کے بک سے لکھا ہے کہ دا ریشو آف سکسیسو ٹرم از کانسٹنٹ. تو ہمارے پاس جنرلی جب بھی آپ کوئی ایکویشن لکھتے ہیں جیومیٹرک سیریز، یہ دیکھیں a + AR + AR² + AR³. اس میں a جو ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ ٹرم ہے اور r ہمارے پاس کامن ریشو ہے. جیسے کہ یہ ہمارے پاس 4 فرسٹ ٹرم ہے a اور کامن ریشو ہمارے پاس 10 ہے. یعنی کہ مطلب 10 آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو یہ بڑھتا جائے گا. یہاں پہ 40 ہے، پھر یہاں پہ 400، پھر 4000. اس طرح یہ ہمارے پاس کامن ریشو ہے. سو یہ پھر وہی باتیں میں نے لکھی ہیں کہ ہم کس طرح مطلب ایک سیریز کو اس شکل میں لکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے 1 + q + q²، جس کو میں نے 1 ڈیوائڈ بائی 1 - q کی شکل میں لکھا ہے. تو ہم اس کو یوں لکھتے ہیں. ناؤ کم بیک ٹو آور ٹاپک. تو ہمارا ٹاپک یہاں تک تھا، پھر اس کو اوپر لے جائیں. درمیان میں کون آیا؟ اچھا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جب اس کو اوپر لے جاتے ہیں -1، تو مطلب ایک میتھمیٹیکل ٹرکس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس آخر میں دیکھیں جو آنسر آ گیا، بار ویلیو مین ویلیو جو ہمارے پاس آ گئی 1 ڈیوائڈ بائی p آ گئی. یعنی 6 کی آنے کی پرابلٹی جو ہمارے پاس ہے 1/6 ہے. تو دس از کالڈ اے پریوری پرابلٹی یا ایکول پرابلٹی. اور اس کو ہم کلاسیکل پروبیبلٹی بھی کہتے ہیں کہ کلاسیکلی آل ایونٹس آر ایکولی پروبیبل. فار ایگزامپل اف یو ہیو ٹاس کوائن، تو ہیڈ یا ٹیل اس میں آئے گا. تو بیفور ٹاسنگ دا کوائن، ہیڈ اور ٹیل کی پروبیبلٹی 50-50% ہوتی ہے. تو ہیڈ پلس ٹیل سے ہمارے پاس جو پروبیبلٹی آئے گی وہ 1 آئے گی. تو اب فار ایگزامپل جب آپ جنرلی کلاسیکل پروبیبلٹی لکھتے ہیں تو وہ ایکولی پروبیبل ہوتی ہے. تو اس ایکولی پروبیبلٹی کو ہم جو ہے نا یہ اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں 1/ω. یہ اومیگا جو ہے یہ نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کو بیسیکلی شو کرتے ہیں. یہ شاید میں نے وہ پہلے لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل میکینکس میں لاز آف اسٹیٹسٹیکل میکینکس میں پہلا لا جو ہے وہ پریوری پروبیبلٹی ہے، وہ نمبر آف مائکرو اسٹیٹس کو شو کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ مائکرو اسٹیٹس کی بات نہ کریں، یہاں پہ آپ ایونٹس کی بات کریں کہ جس ایونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل 6 کی آنے کی پرابیبلٹی آپ بات کریں تو وہ 1/6 آپ کے پاس ہے. یعنی ایکول پرابیبلٹی ہے، اس کی بھی ہر ایک کی ایکول پرابیبلٹی. جب بھی آپ اس کو تھرو کرتے ہیں تو 6 کی آنے کی پرابیبلٹی یا 2 کی آنے کی پرابیبلٹی وہ ہمارے پاس سیم ہوتی ہے. لیکن جب آپ مینی ٹائمز تھرو کرتے ہیں پھر اس میں آپ پوچھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا بات ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ 3 دفعہ آپ تھرو کرتے ہیں، اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ 3 6 آئیں گے یا 2 6 آئیں گے یا 1 6 آئے گا، وہ پھر بات ڈفرینٹ ہے. سنگل جب آپ بات کرتے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں 6 کی پرابیبلٹی کیا ہے، میں اس کو تھرو کرنا چاہتا ہوں، 6 آنے کی کیا پرابیبلٹی ہے، تو وہ ہمارے پاس ایکول پرابیبلٹی ہے 1/6.
اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈسٹریبیوشن فنکشنز. جب آپ کوئی ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں، فار ایگزامپل نیوکلیر فزکس میں جی ایم کاؤنٹر پڑا ہوگا اور اس میں ہم وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی الفا پارٹیکل، جب اس میں وہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے اس سے الفا پارٹیکل ایمیشن ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں آپ اور اس سے مختلف ریزلٹس آپ کے پاس آتے ہیں، پھر اس کلیکشن آف ڈیٹا کو آپ پلاٹ کرتے ہیں ایکس وائی پلین میں، اور پھر اس کو ہم ڈسٹریبیوشن فنکشن کے نام سے پکارتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کیا. If you repeat an experiment you will not obtain the same result. ظاہر بات ہے جب آپ ایک ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ کرتے ہو آپ کے پاس ضروری نہیں کہ وہی جیسا ریزلٹ آ جائے، کیونکہ انوائرمنٹل کنڈیشن چینج ہوتے ہیں، یا آپ سے کوئی ایرر آ جائے، پرسنل ایرر، یا سسٹم میں مسئلہ آ جائے، یا انوائرمنٹل کنڈیشن میں مسائل آ جائیں، تو آپ کے پاس شاید وہ ایکسپیریمنٹ چینج ہو جائے، یعنی پیرامیٹرز تھوڑے سے چینج آ جائے، یا ریزلٹ تھوڑا سا چینج آ جائے پیرامیٹرز چینج کر کے سپوز. تو ہر وقت آپ کے پاس سیم ریزلٹ نہیں آتا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی، یعنی ایک ریسرچ پیپر ہے، اس میں آپ نے کوئی ریسرچ کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس ریسرچ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس ریسرچ میں صرف ایک دفعہ ڈیٹا نہیں لیا کہ آپ کے پاس سپوز ایک بہت بیسٹ ریزلٹ آ گیا، بس آپ کہتے ہیں کہ یہ پیپر میں ڈال دو اور لوگوں کو میں کہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہو، کئی دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہو کہ اس میں یہ ریزلٹ آتا ہے، یعنی لگ بھگ اس مین ویلیو کے قریب ریزلٹ آتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس ریسرچ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کے ایسے کنسیکوینسز ہوں گے. تو جب آپ پلاٹ کرتے ہو ڈیٹا کو، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو ڈیٹا کو، اس کو ہم ڈسٹریبیوشن فنکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اف وی کیری آن دا ایکسپیریمنٹ ان دا سیم مینر وی ول obtain ڈیٹا called distribution. To understand the probability distribution it is important to understand variables and random variables. اب probability distribution چونکہ یہ ہمارے پاس جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ ایسا ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ میں صرف ڈیٹا کو ایونٹس کے ساتھ پلاٹ کر رہا ہوں، میں probabilities کو پلاٹ کر رہا ہوں، مختلف ایونٹ کی آنے کی probabilities کو، اس لیے اس کو probability distribution functions کہتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ویریبلس کا پتہ ہو، ہمیں رینڈم ویریبلس کا پتہ ہو. تو یعنی کہ سمپلی آپ کے پاس کوئی بھی ویریبل ہے ایکس وائی زی یا اے بی سی، تو وہ کسی بھی سیٹ آف ویلیوز کو لے سکتا ہے، اور اگر وہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے یعنی رینڈملی، تو وہ رینڈملی وہ ویریبل کوئی ویلیو لے سکتا ہے، تو اس کو پھر ہم رینڈم ویریبل کے نام سے پکارتے ہیں. تو suppose p of x represent the probability of x and p of x is equal to y, that is the probability that the random variable x is equal to a particular value denoted by y. تو یہاں پہ یہ آپ نے جو probability لی ہے یہ کسی بھی random variable کو شو کر رہا ہے، اس کو suppose آپ نے y سے represent کیا ہے. ہاں، تو similarly یہ اسی چیز کو اگر آپ آگے ایگزامپل سے لیتے ہیں کہ آپ نے کوائن کو فلپ کیا 2 ٹائمز، تو یہ آپ کے پاس پاسبل ریزلٹس آئیں گے. تو پاسبل ریزلٹس میں آپ کے پاس جو ویریبل ایکس ہیں وہ ریپرزینٹ کرتا ہے نمبر آف ہیڈس کو یا نمبر آف ٹیلز کو. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایکس جو ہے وہ نمبر آف ہیڈس کو ڈینوٹ کرتے ہیں یا نمبر آف ٹیلز کو ڈینوٹ کرتے ہیں. تو ایکس کی ویلیو آپ کے پاس 0 بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر ایکس ایک ویریبل ہے اور وہ ہیڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو ہیڈ کی ویلیو 0 بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ تمام ٹیل ہیں تو ہیڈ کی ویلیو 0 ہو گئی، تو اس ویریبل کی ویلیو 0 ہمارے پاس آ گئی. اس ویریبل ایکس کی جو ہیڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کی ویلیو 1 بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈ 1 ہے یا یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈ 1 ہے،
اور اس کی ویلیو 2 بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دفعہ آپ اس کو پھینکتے ہیں، تو اس کے ساتھ پاسبل ریزلٹس بھی بڑھتے جائیں گے، آپ کی ویریبل کی ویلیو بھی بڑھتی جائے گی. Here x is a random variable because its value is determined by the outcome of the statistical experiment. یعنی یہ جو x ہیں یہ ویریبل ہیں، لیکن یہ رینڈم ویریبل ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹسٹیکل ایکسپیریمنٹ یا آؤٹ کمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی ویلیو 1 بھی ہو سکتی ہے، اس کی ویلیو 2 بھی ہو سکتی ہے، اس کی ویلیو 0 بھی ہو سکتی ہے. ہاں. اب probability distribution دوبارہ میں نے بات کی ہے کہ is a table that links each outcome of the statistical experiment with its probability of occurrence. کہ فار ایگزامپل میں نمبر آف اکرنس کو، ایونٹس کی اکرنس کو دیکھتا ہوں، یعنی یہ میں نے سپوز ہیڈز لیے ہیں اور ہیڈز کی پرابیبلٹی لی ہے، تو یہ 0 آنے کی پرابیبلٹی فار ایگزامپل 0.25 ہے، 1 کی پرابیبلٹی 0.50 ہے، 2 کی 0.25 ہے. یہ میں نے پرابیبلٹیز لی ہے، اور پھر جب میں ان کو پلاٹ کروں گا تو وہ ایک پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کہلائے گا. اس فنکشن کو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کہیں گے. اب ایک اور چیز یاد رکھیں، اس کو ذرا آپ لوگ خود دیکھ لیں، یہ میں سلائیڈز شیئر کر لوں گا، یہ بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، مطلب وہی باتیں ہیں لیکن مائنوٹلی میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، تو خود ہی ریڈ کر لے. ایک ڈسکریٹ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے اور ایک کنٹینیوس پرابیبلٹی. جو ہمارے پاس ڈسکریٹ پرابیبلٹی ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو رینڈم ویریبلز ہیں وہ ڈسکریٹ ویلیوز ہیں. دے کین ٹیک ان اسپیسیفک ویلیوز، یہ ہر ایک ویلیو نہیں لے سکتے. اٹس پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کو پھر ہم پرابیبلٹی ڈسکریٹ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کہیں گے. فار ایگزامپل flip of a coin and count the number of heads. The number of heads could be any integer value between 0 and infinity. انہیں پوائنٹس میں نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے. اور جو ہمارے پاس ڈسکریٹ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں کون کون سے انوالو ہے؟ بائنومیل ہے، جیومیٹرک ڈسٹریبیوشن ہے، ہائپر جیومیٹرک ہے، ملٹی نومیل ہے، پوائزان پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے. لیکن ہم بائنومیل اور ہم یہاں پہ بائنومیل اور پائزان کو ڈسکس کریں گے، باقی کو نہیں کیونکہ وہ اس کتاب میں نہیں دیے گئے ہیں. جو کنٹینیوس پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے یہ ہمارے پاس ایسے ویریبلز ہوتے ہیں دیٹ کین ٹیک آن any value between the specified value. If a variable x that can take on any value between two specified values، یعنی 0 اور انفینٹی کے درمیان میں اگر وہ کسی بھی ویلیو کو لے سکتے ہیں تو اس کو ہم کنٹینیوس ویریبلس کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ کنٹینیوس پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہوگا. ہاں. اب یہاں پہ ایگزامپل کو دیکھیں. The fire department mandates that all the firefighters must weigh between 150 and 250 pounds. یعنی کہ آپ کے پاس جو فائر ڈپارٹمنٹس والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فائر فائٹرز جو ہیں، جو آگ بجھانے والے لوگ ہیں، ان کا وزن 150 اور 250 پاؤنڈ کے درمیان میں ہونا چاہیے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب ہم کہیں کہ نہیں 151 152 یا 153 صرف یہ پاسبل ہے. ہمارے پاس 150.1 بھی پاسبل ہیں، 150.5 بھی پاسبل ہیں، 249.5 بھی پاسبل ہیں، یا 170.5 بھی پاسبل ہے. یعنی یہ سارے ویلیوز لے سکتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اب جو کنٹینیوس پرابیبلٹی ہے یہ اس کو کوانٹم میکینکس میں اگر ہم دیکھ لیں، شاید پڑھا بھی ہوگا کہ کسی بھی ایکویشن یا فارمولا کو دیٹ ڈسکرائبز اے کنٹینیوس پرابیبلٹی، اس کو پرابیبلٹی ڈینسٹی فنکشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس دو ویلیوز کے درمیان میں، یہ لمٹس ہے اے اور بی کے درمیان میں، سپوز یہ آپ کے پاس پرابیبلٹی ڈینسٹی فنکشن ہے، اس کو آپ اس طرح لیتے ہیں ایف آف ایکس. یہ بیسیکلی فنکشن تو ہے لیکن پرابیبلٹی ڈینسٹی فنکشن ہے اے سے لے کر بی تک، یعنی اے سے بی کے درمیان میں کنٹینیوس ویلیوز ہے، انٹیگریشن ہے. تو یہ ہمارے پاس اس لیے کنٹینیوس پرابیبلٹی کہلاتی ہے. اور اگر ڈسکریٹ پرابیبلٹی ہوگی تو اس میں سمیشن کا سمبل استعمال ہوگا.
ہاں باقی یہ جو پراپرٹیز ہیں کنٹینیوس پرابلٹی ڈینسٹی فنکشن کے خود ہی دیکھ لیں، اس کو ریڈ کر لیں. ہاں ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں کنٹینیوس پرابلٹی ڈسٹریبیوشن فنکشن کے، ایک ہے گوسین ڈسٹریبیوشن، ایک ہے یونیفارم ڈسٹریبیوشن، ایک ہے ایکسپونینشیل ڈسٹریبیوشن. وی ول فوکس آن دی گوسین ڈسٹریبیوشن اونلی. اب گوسین ڈسٹریبیوشن کا جو ہمارے پاس گراف ہے وہ بالکل کچھ اس طرح ہوتا ہے، ایکول مطلب بالکل بل شیپ ہوتا ہے. اور جو یونیفارم ڈسٹریبیوشن کا گراف اس طرح ہوتا ہے، جو ایکسپونینشیل ہے جیسے کہ ایکسپونینشیل ڈیکے ہوتا ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی، وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے. ہاں ایک اور چیز، جو کنٹینیوس پرابلٹی ڈسٹریبیوشن فنکشن ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کنٹینیوس لائن آئے گی اس طرح، ہر ایک پاسبل ہے. اور جو ڈسکریٹ پرابلٹی ہوتی ہے تو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں خاص قسم کے ویلیوز پاسبل ہیں، یہ بار گراف سے ہم نے یہ اس طرح شو کیا ہے. تو اس میں مطلب کہ تمام ویلیو پاسبل نہیں ہے. یا فار ایگزامپل میں نے یہ شو کیا ہے کہ میرے پاس ڈسکریٹ ویریبلز ہیں، یہ دیکھو یہ ویلیو پاسبل ہے، یہ ویلیو پاسبل ہے، یہ سارے میرے پاس ڈسکریٹ ہے. ہر ایک ان دو پوائنٹس کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ڈسکریٹ ڈسٹریبیوشن فنکشن کہتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس دوسرا ہے یہ والا، یہ ہمارے پاس کنٹینیوس ہے، اس میں تمام ویلیوز پاسبل ہے. اچھا اب آ جائے برنولی پروسیس یا بائنومیل اینڈ دا بائنومیل ڈسٹریبیوشن کی طرف. میں تھوڑا سا اس کو سٹاپ کرتا ہوں، دوبارہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. فی الحال تھوڑا سا سٹاپ کرتا ہوں.